کہ 19,60,000 میں ہم ولا بنا کر کے دے رہے ہیں. اچھا جی اچھا، اس میں کون کون سی کاسٹ شامل ہے؟ پلاٹ کی کاسٹ شامل ہے 9.5 لاکھ، پھر لیز کی کاسٹ شامل ہے، این او سی پر کنسٹرکشن کی کاسٹ شامل ہے، پھر ڈیمارکیشن کی کاسٹ اور ادر چارجز اور کنسٹرکشن کی کاسٹ سب شامل ہے. اور اس میں اور اچھا مزے کی بات، اس میں کوئی ایکسٹرا چارجز نہیں ہے، کوئی ڈیولپمنٹ چارجز نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان سید علی ابرار. آپ دیکھ رہے ہیں K21 نیوز پہ خصوصی نشریات، لائیو نشریات باخبر پاکستان. باخبر پاکستان کا یہ خاصہ رہا ہے کہ ہم تمام ہی موضوعات پہ بات کرتے ہیں. ابھی الیکشن گزر کے گئے ہیں، حکومت ابھی تک بن نہیں پا رہی. دعا ہے پروردگار سے کہ بن جائے، اونٹ کسی کروٹ بیٹھ جائے اور ہمیں ایسا حکمران ملے جو پاکستان کی بات کرے، جو عوام کی بات کرے، جو غربت کا خاتمہ کرے، جو پریشانیوں سے پاکستان کو نکالے. کیونکہ اس وقت ہمیں یکجا ہونا ہے، ہمیں بند مٹھی ہونا ہے، ہمیں ایک ہونا ہے. جب ہم ایک ہو جائیں گے تو یقین کیجئے پروردگار کی رحمتیں نازل ہوں گی. وہ کہتے ہیں نا کہ حکمران اچھا ہو تو عوام کا خیال کیا کرتا ہے، اور عوام کو بھی اچھا رہنا ہے کہ حکمران اچھا ملے. ناظرین کرام، آج گفتگو کم کروں گا اس لیے کہ جس شخصیت نے ہمیں جوائن کیا ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اور بلڈرز لائن میں کم عرصے میں اتنی عزتیں حاصل کر لی، اتنا مقام حاصل کر لیا. میں حیران ہوں، آپ بھی حیران ہوں گے جب میں ان سے آپ کا تعارف کرواؤں گا. پراپرٹی بینک کا نام تو آپ نے سن رکھا ہوگا. پراپرٹی بینک کے سی ای او ہیں جو کہ آج اپنی مسز کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہیں. سب سے پہلے تو ان کی مسز کے ساتھ میں آپ کو تعارف کروا دوں. سید محمد مسز ریحان. السلام علیکم بھابھی، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہے. ان کے ساتھ ہی ہمیں جوائن کیا ہے سی ای او ہیں، خوبصورت لب و لہجے کے مالک ہیں، نوجوان ہیں، یوتھ کو بڑے قریب سے دیکھتے ہیں اور غربت کا سفر طے کرتے کرتے بلندیاں حاصل کیں. آج ایک نام، ایک مقام حاصل کیا. سید محمد ریحان. السلام علیکم ریحان بھائی. وعلیکم السلام. ریحان بھائی کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ. میں ویسے تو لیڈیز فرسٹ ہوتا ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ سے ہی گفتگو کا آغاز کریں کیونکہ ان کو تھوڑی سی ہمت مل جائے گی. کیونکہ شوہر اچھی باتیں کرتا ہے تو بیگم کو ایک ہمت ملتی ہے. لیکن ماشاءاللہ سے بھابھی خود ایک فیشن ڈیزائنر ہیں اور کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. ریحان بھائی، آپ دیکھ رہے ہیں، ملکی حالات دیکھ رہے ہیں، پاکستان کے حالات دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں تلاش ہے وزیر اعظم کی. وہ تلاش کیسے ختم ہوگی اور آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ایک عوام کو کوئی اچھا میسیج دینا چاہیں، حکمرانوں کو میسیج دینا چاہیں، پھر گفتگو کا آپ سے آغاز کریں. نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے کام آسان بنا دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھیں. ابرار بھائی، آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو اور آپ کے ناظرین کو پراپرٹی بینک کی طرف سے، میرے اور میری مسز کی طرف سے السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ، آپ نے ونس اگین ہمیں انوائٹ کیا. اور میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ آپ کو اور آپ کے توسط سے ناظرین اکرام کو، کہ جب میں چھوٹا تھا تو میں سوچتا تھا کہ تمام جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے کچھ کروں. جہاں سے گزرتا تھا کہ ان کے لیے کھانا کروں، ان کے لیے مکان نہیں، ان کے لیے گھر کروں. اور پھر جب میں سکسیس ہوں گا تو ان کے لیے حج پر بھیجوں گا، عمرے پر بھیجوں گا. یہ میری نیت تھی. جب اللہ پاک نے اس قابل کیا تو دیکھیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انما الاعمال بالنیات. آپ کے عمل کا دار و مدار نیت پر نیت ہے. پہ ہے. آپ کی نیت صاف ہو، آپ کے دل صاف ہو، آپ کے کرنے کی ایک جستجو ہو تو رب العالمین بھی آپ کے لیے آسانی پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے. میں جب فرانس میں تھا، آپ کو تو پتہ ہے میرا زیادہ عرصہ فرانس میں ہی گزرا. بالکل ایسا ہی ہے. وہاں رب العالمین نے مجھے چنا اس کام کے لیے، میرے دل میں ڈالا کہ جتنی محنت آپ یہاں کرتے ہو اپنے ملک و قوم کے لیے اگر کرو گے تو آپ کے بچپن کا خواب اور جو آپ لوگوں اپنے ملک کے لیے آپ کر سکتے ہیں. تو پھر میں سب چھوڑ کر کے یہاں پر آیا. یہاں پر آ کر کے میں نے دیکھا کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، کسی کے پاس رینٹ نہیں ہے، اپنا چھت نہیں ہے، مکان نہیں ہے، الیکٹرسٹی بل کہاں سے کہاں جا چکا ہے، اور لوگوں کے لیے کھانے کو نہیں ہے، لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، جاب نہیں ہے. تو ہر طرح سے ایک ہجان ساتھ تھا. اس میں ہم نے ایک پلان بنایا
ہمارے پارٹنر وسیم بھائی ان کے ساتھ مل کر کے کہ کیا ہم کر سکتے ہیں. میں نے وسیم بھائی کو ایک اپنا بچپن کا خواب بتایا کہ یہ میں یہ سوچتا تھا آخر میں کہ حج کرواؤں عمرہ کرواؤں. تو انہوں نے کہا کہ آج کل اس مہنگائی کے دور میں اگر ہم کسی کو ایک چھت بھی دیتے ہیں تو یہ حج عمرے سے کم نہیں ہے. بالکل. اس کے بعد پھر ایک اسٹریٹجی بنائی کہ کم سے کم لوگوں کے پاس اپنا گھر ہو تاکہ وہ آج نہیں تو کل اپنے گھر میں رہیں. اس اسٹریٹجی سے ہم نے کام اسٹارٹ کیا. اب یقین کریں گے 2 پلاٹ سے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا. اس وقت اپروکسیمیٹلی کوئی 8000 سے زیادہ ہم لیز پلاٹ لوگوں کے تمام جو ہمارے کلائنٹ ہیں ان کے حوالے کر چکے ہیں. اچھا. اب ہمارا پروگرام ہے کہ کم سے کم ایور گرین ولا کا ہم نے پروجیکٹ اسٹارٹ کیا ہے. اس وقت ہمارا ٹارگٹ ہے کہ کم سے کم اسٹارٹنگ میں 10,000 ولاز ہم ان کے ہینڈ اوور کریں. اچھا. اور اس میں آپ کو سن کے خوشی ہوگی آپ کو اور آپ کے ناظرین کو کہ ولا کے اوپر جو کاسٹ آتی ہے لگ بھگ کوئی 34 سے 35 لاکھ روپے کی کاسٹ آتی ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے سیمنٹ کی قیمت کہاں جا چکی ہے, سریا اور مہنگا ہو گیا ہے, اور بجری اور لیبر کاسٹ وہ سب اگر ہم ملائیں تو 80 اسکوائر یارڈ پر پری کاسٹ کا اگر ہم بنائیں تو وہ پلاٹ کی قیمت کے ساتھ آپ کو پتہ ہے 9.5 لاکھ روپے کا لیز پلاٹ ہم دے رہے ہیں. اس کے بعد اس کی لیز کی کاسٹ ہے, این او سی فار کنسٹرکشن جو لینڈ ڈپارٹمنٹ دیتا ہے اس کی کاسٹ ہے, پھر اس کے بعد ڈیمارکیشن کی کاسٹ ہے, پھر ادر ایکسپینسز ہیں, پھر 80 گز کے اوپر اگر آپ پری کاسٹ پر بھی اگر آپ گھر بناتے ہیں تو 3,000 روپے پر اسکوائر فٹ کے حساب سے 19,44,000 کی کاسٹ آتی ہے صرف اس کی جو کنسٹرکشن کاسٹ ہے. اور جو پلاٹ ہے اور تمام ایکسٹرا چارجز ہے تقریباً 14 سے 15 لاکھ روپے, یہ 34 سے 35 لاکھ روپے کی کاسٹ آتی ہے 80 گز کے اوپر. بٹ ہم نے کیا کیا کہ کیونکہ ہمارا مشن ہے پراپرٹی بینک کا ایک نصب العین ہے, تو اس کے مطابق ہم کوئی 40 سے 50% اس کی کاسٹ ہے ہم خود بیئر کرتے ہیں کہ 19,60,000 میں ہم ولا بنا کر کے دے رہے ہیں. اچھا جی اچھا. اس میں کون کون سی کاسٹ شامل ہے؟ پلاٹ کی کاسٹ شامل ہے 9.5 لاکھ, پھر لیز کی کاسٹ شامل ہے, این او سی فار کنسٹرکشن کی کاسٹ شامل ہے, پھر ڈیمارکیشن کی کاسٹ اور ادر چارجز اور کنسٹرکشن کی کاسٹ سب شامل ہے. اور اس میں اور اچھا مزے کی بات اس میں کوئی ایکسٹرا چارجز نہیں ہے, کوئی ڈیولپمنٹ چارجز نہیں ہے. جو آج کل کی جو سوسائٹیز ہیں نام نہاد میں نام نہیں لینا چاہوں گا, وہ 40 سے 50 لاکھ لیتی ہیں صرف پلاٹ کے, اور 20 سے 22 لاکھ سے 24 لاکھ لیتے ہیں ایکسٹرا چارجز ڈیولپمنٹ چارجز. اس میں کوئی ڈیولپمنٹ چارجز نہیں. اچھا واہ زبردست. تو یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے ہماری اور پراپرٹی بینک کی. چھوٹی سی کوشش تو پراپرٹی بینک کی ہے. ناظرین کرام میں نے خود دیکھا کہ اسٹرکچر بن جاتا ہے, آپ جب کسی بھی آفس جاتے ہیں بلڈرز کے تو وہ دکھاتے ہیں کہ آپ کو یہ دکھایا جا رہا ہے, یہ بنایا جا رہا ہے. لیکن میں اگر آپ کو اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پہ دکھا سکوں وزٹ, جو گھر کا وزٹ ہم نے خود اس کو شوٹ کیا, تو میں چاہوں گا کہ ناظرین کو دکھایا جائے کہ یہ جو بنایا گیا ہے ریان بھائی دیکھا جا رہا ہے. ذرا بتائیے گا کیا کیا ہے اس میں؟ 2 روم ہیں اس میں اور اس میں ٹینکر ہے پانی کا, تھوڑا بتائیے گا ناظرین. جی بالکل. 80 اسکوائر یارڈ ہے جس میں 720 فٹ ہوتے ہیں. اس میں 2 روم ہیں. اچھا یہ اس کا لاؤنج ہے, واٹر ٹینک ہے. ٹھیک ہے. یہ لاؤنج ہے. یہ پہلا روم ہے. یہ پہلا روم ہے. ٹھیک ہے. 12x12 کا. اس کے بعد یہ سیکنڈ روم ہے 12x12 کا. اس کے بعد یہ اسٹور ہے. اچھا اسٹور بھی 80 گز میں آپ نے دیا ہوا ہے. جی اسٹور ہے. پھر اس کے بعد کچن ہے. بہترین زبردست. اور اس کے ساتھ ہی یہ واش روم ہے اور یہ ٹیرس ہے, اور اس میں انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک بھی ہے. اچھا زبردست. دیکھیں ناظرین کرام, یہ دکھایا جا رہا ہے جو انہوں نے بنایا ہے. اور ڈیلیور کتنے کر چکے, کتنے گھر ڈیلیور کر چکے ہیں آپ ابھی تک؟ اس وقت کوئی 300 سے 350 کی ہماری اس کی بکنگ ہے. تمام پلاٹس کر لیز پر جا چکے ہیں. اس میں بہت سارے جو ولاز ہم ڈیلیور کر چکے ہیں فیملیز کو. اگر آپ ہماری پراپرٹی بینک کے یوٹیوب چینل پر جائیں تو ساری ڈسکرپشن اور ڈیٹیل ویڈیوز کے اوپر موجود ہیں. اور کوشش میں ہم لگے کیونکہ ہم نے ابھی لانچ کیا ہے, بٹ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ آلموسٹ کوئی 7 سے 8 مہینے میں یہ تقریباً کوئی 4 سے 5 ہزار ولا ہم نے بنا کر کمپلیٹ کر کے ہینڈ اوور کرنا ہے. بھابھی آپ نے باتیں سنی جان بھائی کی, سنتی رہتی ہیں گھر میں بھی سنتی رہتی ہیں. گھر میں یہ آپ ان کی سنتے ہیں یا یہ آپ کی سنتے ہیں؟ ہم دونوں ایک دوسرے کی سنتے ہیں. اسی میں گزارا چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اور پہلے بھی آپ ہماری مہمان تھیں جو ہم نے ربی لیول کی ٹرانزیشن کی تھی, اس میں بھی آپ تشریف لائی تھیں. میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ دوبارہ K21 نیوز کا حصہ بنی. بھابھی آپ بھی
اس سوشل ایکٹیویٹی میں ریحان بھائی کے ساتھ موجود رہتی ہیں، پیش رہتی ہیں، یا اپنے کام کو آپ دیکھتی ہیں، ہاؤس وائف کو زیادہ ترجیح دیتی ہیں، یا آپ بھی چاہتی ہیں کہ میں کچھ کروں؟ نہیں، میں بھی چاہتی ہوں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کچھ کروں. ماشاءاللہ میرے ہسبینڈ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں، لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، تو میری بھی یہ خواہش ہے کہ میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہی جو ہے جڑی رہوں. جس طرح یہ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں ہر طرح سے، میں بھی ان کے ساتھ پیش رہوں. کہ میرا اپنا ایز اے ہاؤس وائف میرے ماشاءاللہ بچے ہیں، ان کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، ظاہر ہے ان کو بھی دیکھتے ہیں ماشاءاللہ سے. اور میرا اپنا برانڈ ہے ادن کے نام سے، اس کو بھی میں دیکھتی ہوں اور گھر کو بھی دیکھتی ہوں. الحمدللہ سب کو ملا جلا کے چلتی ہوں میں ماشاءاللہ الحمدللہ. تو کیسے دیکھتے ہیں کہ جو حالات چل رہے ہیں پاکستان کے؟ خواتین تو گہری نظر ہوتی ہے ان کی، کیونکہ گھر میں تو شوہر نہیں ہوتے، بیگم نہیں ہوتی ہیں گھر پہ، جو ٹی وی لگا کے بیٹھی بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور دیکھ رہی ہیں آپ ملک کی سیاسی صورتحال کو آپ دیکھ رہی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سا وزیر اعظم آنا چاہیے جو پاکستان کے لیے بہتری لے کے آئے؟ میں تو یہ کہتی ہوں کہ ہمارے وہ وزیر اعظم بن گیا ہے جو ہمارے عوام کی خدمت کرے. بالکل. یہ جو باتیں سب کرتے ہیں بڑی بڑی، مگر عمل کوئی نہیں کرتا. بالکل. جو آپ حالات دیکھ رہے ہیں، مہنگائی جو جا رہی ہے، اس میں چاہتی ہوں وہ وزیر اعظم بن گیا ہے جو واقعی ہمارے لیے پرخلوص ہو اور جو ہمارے لیے کچھ کرے. یہ تو نہیں کہ ہم لوگ کیا حالات ہیں آپ کے سامنے، ملک کے کیا حالات ہیں، لوگ بیچارے پریشان حال ہیں، ٹینشن اتنی کریٹ ہوئی ہے. بس وہ آئے وزیر اعظم بن کر جو ہمارے لیے اچھا ثابت ہو. چلے وہ تو آ ہی جائیں گے انشاءاللہ، کچھ ہی دنوں میں ناظرین دیکھیں گے. انشاءاللہ. گھر جو دے رہے ہیں آپ لوگ 19,60,000 کا، اتنی کم کوسٹ ہے اس کی کہ اگر ہم کیلکولیٹ بھی کریں تو اتنے کا نہیں بنتا. ہم نے دیکھا بھی، اور ہم نے دیکھا بھی ناظرین کرام کہ جو انہوں نے وعدہ کیا اسے پورا کیا اور پورا کر رہے ہیں الحمدللہ. الحمدللہ. اور آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی کچھ پیسے کم ہونے چاہیے؟ میرے خیال سے تو کم ہو نہیں سکتے، بڑھ سکتے، کیونکہ آج کل 80 گز کا گھر 80-90 لاکھ کا ملتا ہے. بالکل. عموماً اگر ہم چھوٹے علاقے میں اورنگی ٹاؤن، نیو کراچی میں بھی جائیں تو وہاں بھی اتنے کا ہی گھر ملتا ہے. اتنے کا ہی ملے گا. بالکل. تو آپ کی مشاورت سے انہوں نے اس چیز کو دیکھا، اعلان کیا، آپ سے پوچھتے ہیں، مشورہ لیتے ہیں آپ سے؟ بالکل بالکل. آپس میں ہم دونوں مشورہ کرتے ہیں. الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہماری بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے. ہر چیز میں ہم لوگ مشورہ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اور آپ کے سامنے آپ نے خود دیکھا ہے کہ کس طرح سے لے کے چل رہے ہیں. تو یہ تو آپ خود بھی اس چیز کا آپ علم رکھتے ہیں کہ جو حالات ہیں اس میں اتنی کم کاسٹ میں بنانا اور دینا، یہ بہت بڑی بات ہے. بڑی بات تو ہے. ناظرین کرام، ریحان بھائی کی جانب چلتے ہیں. ریحان بھائی، عموماً ہم نے دیکھا کہ جب بھی کوئی نیا بلڈرز نمودار ہوتا ہے، اگر اس کی کوئی چھوٹی موٹی یا بڑی جگہ بھی ہوتی ہے تو آپ فوراً لینڈ گریب پر اپنا ڈیرا ڈال دیتے ہیں. تو ایسی مشکلات کا آپ کو بھی سامنا کرنا پڑا؟ ابرار بھائی، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ انما العسر یسرا، ہر مشکلات کے بعد آسانی ہے. بالکل. تو بالکل مشکلات آئی ہیں. اب یہ تو نہیں کہ مشکلات سے میں ڈر کے بھاگ جاؤں یا میں کہ راہ فرار اختیار کروں یا میں بھی ملک کو چھوڑ کے چلا جاؤں. نو، ناٹ ایٹ آل سر. مشکلات آئی ہیں آپ کی زندگی میں، یہ آپ کی زندگی کا حصہ ہے. بٹ اس کو کس طرح سے فیس کرنا، یہ ہمارے آپ کے اوپر ہے. بالکل ایسا. ہمیں ایک اللہ پاک نے ایک قرآن پاک کی صورت اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ایک ماڈل ہمیں دیا ہوا ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ قرآن پاک کو ہم رکھتے ضرور ہیں مگر نہ پڑھتے ہیں نہ اس کو سمجھتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. میری ریکویسٹ ہے تمام ناظرین سے کہ قرآن پاک کو پڑھیں اور تلاوت کریں اور سمجھیں. اس کو سمجھنے کے لیے بھیجا گیا ہے. جیسے میں نے آپ آیت کا ذکر کیا، مشکلات بالکل آئی ہیں. بڑے بڑے لینڈ گریبر آئے، لینڈ مافیا، بھتہ مافیا، بہت کچھ چیزوں کو میں نے فیس کیا. بٹ میں یہاں پر تھینکس کرنا چاہوں گا گورنمنٹ آف پاکستان کو. کون کہتا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان یا ہمارے ادارے کام نہیں کرتے؟ بالکل جھوٹ. آپ لوگ، میری ریکویسٹ ہے میڈیا سے بھی کہ جو پاکستان کی پازیٹیوٹی ہے اس کو بھی آپ پیش کریں، دکھائیں. صرف ایک اپنے نیگیٹو اپنا پورشن آپ دکھاتے ہیں. میں نے آپ ہی کے چینل پر دو ریکویسٹ کی تھی گورنمنٹ سے اور ارباب اقتدار سے کہ جو لینڈ گریبر، بھتہ مافیا اور جو قبضہ مافیا، ان کے خلاف کارروائی کی جائے. ود ان 15 ڈیز کے اندر اس کے خلاف لینڈ ڈپارٹمنٹ نے اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے فوری ایک لیٹر ایشو کیا. میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو لیٹر دکھایا جا سکے کہ لیٹر دیکھیے کہ فوراً K21 نیوز کے پروگرام
रबी लेवल की जो ट्रांसमिशन थी उसमें जी हमने बाकायदा ऐलान किया तो इदारों ने K21 न्यूज़ की आवाज़ बने। बिल्कुल और ये बिल्कुल लेटर आप नाज़रीन किराम देख रहे हैं, ये K21 न्यूज़ पे जब रेहान भाई आए थे तो उन्होंने ऐलान किया था, तो इदारों ने रेहान भाई की बात को सुना, K21 की आवाज़ बने और लेटर आप बिल्कुल देख रहे हैं। जी रेहान भाई, ये बताइएगा इस लेटर के हवाले से। बिल्कुल फौरी तौर पर इसके ऊपर एक्शन लिया गया और फिर एक लेटर जारी किया गया सुजानी टाउन पुलिस स्टेशन को। फिर वहाँ से तमाम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, पुलिस और रेंजर्स ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए तमाम लैंड ग्रैबर्स बिल्कुल और लेटर नाज़रीन बदमाफी हम के देख रहे खिलाफ हैं, लेटर कार्रवाई की हमारा। और सबको गिरफ्तार किया गया। इसके लिए मैं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को अपना थैंक्स कहना चाहूँगा। और सेकंड, ये मैंने अपील किया था अरबाब इक़्तिदार से कि जो अपना पाकिस्तान में जिस तरह KPK और पंजाब में जो तमाम अपना प्रॉपर्टी के जो रिकॉर्ड्स हैं कंप्यूटराइज हैं, उसी की तर्ज पर सिंध पर खुसूसन कराची में तमाम प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज किया जाए। और मनोहन उस पर अमल दरामद करते हुए मैं थैंक्स कहना चाहूँगा सिटिंग गवर्नर कामरान टुसीरी साहब को कि 1 फरवरी 2024 को उन्होंने एक बिल पास किया है जिसके मुताबिक तमाम कराची के रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज कर दिया गया है। ना सिर्फ रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज किया गया बल्कि तमाम लीज के प्रोसेस को और तमाम जो चीज़ें उसको कंप्यूटराइज कर दिया गया। रेहान भाई हमारे साथ मौजूद हैं, प्रॉपर्टी बैंक के आप CEO हैं, लेकिन वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का, हमारे साथ रहिएगा।